بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ میں بھی ہوتا تاکہ میں اسے دیکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو اے ابو بکر، میری امت میں سے تم ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہی میں جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب سے افضل اور بہتر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیتے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر آنا۔ اس نے کہا، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو گویا وہ وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پا سکو تو ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں جس کے 2 وزیر آسمان والوں میں سے نہ ہوں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے نہ ہوں، رہے میرے 2 وزیر آسمان والوں میں سے تو وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ ہو، تو اسی دن سے ان کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی طرف کھلنے والے سارے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں ان کے سوا کوئی اور ان کی امامت کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم حوض کوثر پر میرے رفیق ہوگے جیسا کہ غار میں میرے رفیق تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں سے ایک آپ کے دائیں جانب تھے اور دوسرے بائیں جانب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر و عمر جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، خواہ وہ اگلے ہوں یا پچھلے، سوائے نبیوں اور رسولوں کے، لیکن علی تم انہیں نہ بتانا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کب تک رہوں گا، لہٰذا تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلند درجات والوں کو جنت میں جو ان کے نیچے ہوں گے ایسے ہی دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے افق پر طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھتے ہو، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں انہی میں سے ہوں گے، اور کیا ہی خوب ہیں دونوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور وہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کا ہمارے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جسے میں نے چکا نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ان کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ کسی کے مال سے کبھی بھی مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ اگر میں کسی کو خلیل گہرا دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ سن لو، تمہارا یہ ساتھی اللہ کا خلیل ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔